اداس موسم دھواں فضائیں کہ خاک سورج اڑا رہا ہے، اداس موسم دھواں فضائیں کہ خاک سورج اڑا رہا ہے، یہاں کے منظر بتا رہے ہیں یہاں کوئی سانحہ ہوا ہے، یتیم لاغر غریب بچوں پہ بھوک جیسی بلا پڑی ہے، امیر شہروں میں اپنی دولت عیاشیوں پہ لٹا رہا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ آج کے اس معاشرے میں، اس جدید معاشرے میں جب ہم چلتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری معاشرتی برائیاں نظر آتی ہیں۔ آج کا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ہے، کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے پاس اتنے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، اتنی زیادہ جامعات ہیں، وہ سارے پڑھے لکھے نوجوان، وہ جو پروڈکٹ ہے ان جامعات کا، وہ اس معاشرے کی برائی کو اگر ختم نہیں کرتا تو اچھائی کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انادر ورڈ اور شہیر عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، عمومی طور پہ جو ویلاگ ہوتے ہیں ان میں میرے ساتھ کوئی شخصیت موجود نہیں ہوتی، مگر آج کا جو ویلاگ ہے اس میں جو میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ آزاد کشمیر و پاکستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، جو ایک قانون دان، ایک شاعر، جو معاشرے کی ہر برائی، کشمیر اور اہل بیت پہ ان کی شاعری کشمیر و پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ انجمن طلباء اسلام پاکستان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ ناظرین، ان شخصیت سے بات کرنے سے پہلے میں انہی کی شاعری کی ایک غزل آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، جو شاعری ان کے وجہ شہرت ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان اور کشمیر میں بہت پہچان رکھتے ہیں۔ وہ کشمیر کے حوالے سے لکھتے ہیں: اداس موسم دھواں فضائیں کہ خاک سورج اڑا رہا ہے، اداس موسم دھواں فضائیں کہ خاک سورج اڑا رہا ہے، یہاں کے منظر بتا رہے ہیں یہاں کوئی سانحہ ہوا ہے، یتیم لاغر غریب بچوں پہ بھوک جیسی بلا پڑی ہے، امیر شہروں میں اپنی دولت عیاشیوں پہ لٹا رہا ہے، بنام مذہب برائے ملت یہ نسل اور قومیت کی جنگیں، خدائے برتر تیری زمیں پر عجب تماشا لگا ہوا ہے، جو 7 عشروں سے خاک و خون میں دبی ہوئی تھی سسک رہی تھی، ہماری بوڑھی دعا نے آخر فلک کو سر پر اٹھا لیا ہے، ہماری نسلیں ہر ایک غاصب سے صبح امید تک لڑیں گی، سری نگر کی نواحی بستی میں ایک بچہ بتا رہا تھا، ہم اپنی آبادیاں بڑھا کر جو قرض تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے حاکم اسی تناسب سے اور قرضے بڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے پرائے ملکوں میں رزق لینے کو جا رہے ہیں، ہمارے بچے پرائے ملکوں میں رزق لینے کو جا رہے ہیں، ہماری روٹی کا زیادہ حصہ دفاعی جبڑوں میں آ گیا ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں جن صاحب کا میں نے غزل آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا وہ تعارف کے محتاج نہیں، ان کا نام اسلم رضا ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت میں سے وقت دیے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی یہاں پر آئے عید کے ان چھٹیوں میں، ان دنوں میں، تو آپ سے مل کر بات کر کے اچھا لگ رہا ہے۔ تو آپ کا جو یہ ویلاگ ہے اور جو آپ اس پر سماجی مسائل سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور اس پر بات چیت کرتے ہیں، یہ بہت اچھی اور پازیٹیو بات ہے۔ آپ جیسے نوجوان جب ایسی پازیٹیو اور مثبت سرگرمیاں کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے انشاءاللہ وہ ایک دن دنیا میں اپنا وقار جو ہے وہ حاصل کر لے گی، اپنا مقام جو ہے اس کو پا لے گی۔ بہت شکریہ سر۔ آج کے اس معاشرے میں، اس جدید معاشرے میں جب ہم چلتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری معاشرتی برائیاں نظر آتی ہیں۔ آج کا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ہے، کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے پاس اتنے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، اتنی زیادہ جامعات ہیں، وہ سارے پڑھے لکھے نوجوان، وہ جو پروڈکٹ ہے ان جامعات کا، وہ اس معاشرے کی برائی کو اگر ختم نہیں کرتا تو اچھائی کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں میرا خیال ہے
جو آپ نے بات کی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے یہ پڑھے لکھے کرمنلز کا جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے، ایک گڑھ ہے ایک طرح سے آپ اس کو سمجھیں۔ ہمارا آج کے دور میں تقریباً ہر نوجوان مرد عورت جو ہے وہ پڑھ ہی رہا ہے اور تعلیمی اداروں میں جا بھی رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی درست کہا کہ یہ جو پاکستان ہے اور آزاد کشمیر ہے، اس میں تقریباً 140 جامعات ہیں اور کالجز ہیں، ڈگری کالجز ہیں، مدارس ہیں، مختلف طرح کے فنی علوم کے ادارے ہیں۔ ہر جگہ پر ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں حصول علم میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ تحصیل علم جو ہے یہ برائے شعور نہیں ہے۔ غالباً اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ اس سے کوئی شعوری ترقی جو ہے وہ قوم نہیں کر رہی ہے، ہماری اقدار جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہی ہیں، اور جو ہمارا نوجوان ہے، جو اس کی نرسری ہے، جو بنیادی اکائی ہے، جو یونٹ ہے، وہ ہمارا تعلیمی ادارہ ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ مذہبی تعلیمی ادارہ ہو، فنی تعلیمی ادارہ ہو، یا آپ کا جو روایتی تعلیمی ادارے جو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں، تو آپ دیکھیں گے ان سے جو ہمارے اسکالرز بھی نکلتے ہیں تو ان کا بھی تعلیم نے کچھ نہیں بگاڑا ہوتا، تو وہ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں جیسے ان کو بھیجا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں سے تو الٹے خراب ہو کر لوگ نکلتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا جو ہماری نرسریاں ہیں جہاں سے ہم یہ پودے اگا رہے ہیں، جہاں سے ہم اپنے سماج کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب آگے آپ کے جو بھی فنکشنریز ہیں معاشرے کے، اسٹیٹ کے، ریاست کے، سماج کو منظم کرنے کے، وہ سرکاری ادارے جتنے ہوں، غیر سرکاری ادارے ہوں، تو سب کے سب میں آپ خرابی دیکھتے ہیں، کرپشن دیکھتے ہیں، بددیانتی دیکھتے ہیں، چوری کا رواج دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ نیپوٹزم دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ بدمعاشی دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ دہشت دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جو ہماری نرسریاں ہیں، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، وہ جو ہے صحیح تربیت شاید نہیں کر پا رہے ہمارے نوجوان کی۔ وہ جب آگے نکلتا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں، وہ سیاست میں جائے، وہ بیوروکریسی میں جائے، وہ کسی اور ادارے میں جائے، وہ کہیں پر بھی جائے، تو وہ اس کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہا جس طرح کے نیڈ ہے اس کے معاشرے کی، اس کے زمانے کی، تو وہ بھی اسی نظام کا حصہ بن رہا ہے۔ وہ جو سٹیٹس کو یہاں صدیوں سے قائم ہے اسی کا حصہ بن رہا ہے، اور اسی کے ساتھ جب دنیا جو ہے وہ اور دنیاؤں کی تلاش میں مگن ہے اور دنیایں ڈھونڈ رہی ہے، تو ہم وہیں پر ہیں، ہم اسی سطحی سوچ پہ لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ انہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں جن میں آج سے 70 برس قبل ہم تھے، جن میں آج سے 100 برس قبل ہم تھے۔ تو ہماری یہ گروتھ شاید بالکل اسی وجہ سے یہ اس کی پرما فشائے بادی نظر میں سامنے ہمارے یہی وجہ آتی ہے کہ جو ہمارا تعلیمی ادارہ ہے وہ جو ہے وہ اپنا ورک صحیح سے نہیں کر رہا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ایک چیز تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، یہ جب جامعات سے باہر نکلتا ہے اس کو چیزوں کا تو علم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اسی پرانے چیزوں میں جو بددیانتی ہے، جو اخلاقی کرپشن ہے، اسی میں انوالو رہتا ہے۔ تو کیا چیزیں ہیں، کیا پریکاشنز ہیں جو اس یوتھ کو، جو اس نوجوانوں کو اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اس معاشرے میں جو اقتدار ہیں، جو ہماری ویلیوز ہو، ان کو بچا سکیں اور ان کو زیادہ بہتر کر سکیں؟ علامہ صاحب نے کہا کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، میں اور آپ بھی ڈیفینیٹلی کسی تعلیمی ادارے سے پڑھے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور آپ کا جیسے ڈے بائی ڈے آپ دیکھتے ہیں کسی تعلیمی ادارے سے انوالو ہیں، ہمارا تعلیم سے تعلق ہے اور ہم اسکول سے پڑھے، کالج سے پڑھے، یونیورسٹی میں گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹی کالجز میں بالکل اس بات کو بتایا نہ جاتا ہو یا نوجوانوں کا شعور کام نہ کر رہا ہو، کام بھی کر رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ جیسے آپ نے پہلے کہا جو پروڈکٹ آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہا۔ اس میں ایرر کیا ہے؟ ایک تو ایرر میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیمی اداروں میں ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لما تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو تم کر نہیں سکتے۔ جب ہمارے آگے کریکٹرز نہیں ہوں گے،
جب ہمارے آگے کوئی کردار نہیں ہوگا جو سچائی پر مبنی ہوگا، جو حق پرستی پر مبنی ہوگا، جو سچائی کے لیے لڑ رہا ہوگا، جو کسی رائٹ سائیڈ پہ کھڑا ہوگا، جو کسی حق کی جانب کھڑا ہوگا، جو غلط کے خلاف کھڑا ہوگا، جب ایسے کردار معاشرے میں معدوم ہو جاتے ہیں یا لوگ مجموعی طور پر ایسے کرداروں کی حوصلہ شکنی شروع کر دیتے ہیں تو باقی لوگ پھر اس نظام کا حصہ بننا گوارا کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہر انسان کا بنیادی مسئلہ، جیسا کہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان، اس کا معاش، اس کا رہن سہن ہر انسان کا ضروری ہے، اور ہر انسان بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ تعیش میں رہے، وہ آرام میں رہے، وہ ریلیکس میں رہے، اسے زیادہ سے زیادہ آرام پہنچے۔ وہ اسے کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں سسٹم کے خلاف، نظام کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تو شاید مجھے مشکلات ہوں، اور مشکلات ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی۔ آپ دیکھتے ہیں سماج میں جو چند افراد کھڑے ہوتے ہیں نظام کے خلاف، جو صحیح بات کی جانب کھڑے ہوتے ہیں، انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ آپ کی سوسائٹی کا میجر پارٹ دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے۔ تو کم لوگ جب کسی ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں انہیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ جب وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ہر آدمی بنیادی طور پر اپنی بقا چاہتا ہے، اپنا تحفظ چاہتا ہے، اپنا آرام چاہتا ہے، تو اپنے آرام، تحفظ اور تعیش کے لیے جو ہے اسی نظام کا حصہ بننا پسند کرتے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں سے کچھ ملے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 80% لوگوں کو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا، وہ ویسے ہی اس نظام کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس امید سے جڑتے ہیں کہ شاید اس یہ جو نظام ہے جو جبر پر، جہالت پر، جور پر، ناانصافی پر کھڑا ہے، شاید اس سے ہمیں کوئی حصہ مل جائے اور ہم بھی اپنی دنیا کو سنوار سکیں، اپنے لیے تعیش پیدا کر سکیں۔ تو 80% لوگوں کو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ اس جھوٹی امید میں وہاں لپک رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس تصور کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ غلط طریقے سے آپ تعیش حاصل کر بھی لیں، وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا، وہ آپ کے لیے دیر پا نہیں ہوتا۔ آپ کے اوپر وہی 4-5% لوگ جو ہیں وہ اس کے نظام کے بینیفیشری ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ فائدہ انہی کو پہنچتا ہے ہمیشہ۔ جب آپ یہ تاثر مضبوط کریں گے نوجوان میں کہ آپ صحیح سائیڈ کھڑے ہوں، آپ کو وقتی مشکل اگر آپ برداشت کر لیں تو لانگ ٹرم آپ کو طویل المدتی فوائد اس میں ہیں کہ آپ صحیح سمت میں کھڑے ہوں، تاریخ کے صحیح صفحے پر کھڑے ہوں، آپ نظام کے جو اگر غلط نظام ہے اس کے مخالف سمت میں کھڑے ہوں، اس کو درست کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سسٹم کے اندر ہوں گے تو شاید ہم اس کو درست کر پائیں، لیکن سسٹم کے اندر جب ہمارا نوجوان جاتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے بڑے پیشنس سے، بڑی امیدیں، توقعات لے کر کسی نظام میں گھستے ہیں کہ ہم اس کو درست کر لیں گے، لیکن وہاں ہوتا یہ ہے کہ آس پاس اتنے مافیاز موجود ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتے، اور اگر وہ کچھ کر بھی پاتے ہیں تو صرف اپنے لیے ہی وہ اس کو جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ پبلک کے لیے یا نظام کی تبدیلی میں کوئی زیادہ دیر پا حصہ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ تصور نوجوانوں کے ذہن سے نکالنا ہوگا کہ ہمارا معاش، ہمارا تعیش، ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہماری موت، یہ جو ہے یہ نظام کے ہاتھ میں ہے، یہ نظام کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یا پھر ہر بندے کو انفرادی طور پر اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ وہ کیسے اس کو کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو رزق تو دینا ہی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کے لیے سٹرگل کیسے کرتے ہیں یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگر آپ نظام کا حصہ بن کر کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی جو تربیت ہے، اس پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسلم رضا ایڈوکیٹ صاحب، جس پہ ہم نے معاشرتی برائیوں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم اور یہ جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو جنرل پرابلمز ہیں ہمارے سوسائٹی کے، ان پہ بات کی، اور ہم شکر گزار ہیں اسلم رضا صاحب کے بھی جنہوں نے ہمیں وقت دیا